ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ ایک بادشاہ کا پہلوان تھا جسے شاہی پہلوان کا مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ بادشاہ اس پہلوان سے بہت پیار کرتا تھا، اس پہ بڑا بھروسہ، ناز، فخر کرتا تھا کہ یہ ایسا پہلوان ہے کہ جسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ سال بعد ان کے ہاں ایک فنکشن ہوتا تھا جسے آپ میلہ وغیرہ کہہ لیں۔ تو جب اس میلے کا سال کے بعد تہوار کا دن آیا تو بادشاہ نے منادی کرا دی کہ میرے شاہی پہلوان کے ساتھ جو بھی لڑے گا اور اسے ہرا دے گا کشتی میں تو منہ مانگا انعام اسے عطا کیا جائے گا۔ اس تہوار کا دن آ گیا، بڑی عوام اکٹھی ہو گئی، انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ آئے اور نامی گرامی پہلوان بھی بادشاہ کے شاہی پہلوان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک عام سا نظر آنے والا آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں تمہارے پہلوان کو ہرا دوں گا۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جاؤ اور جا کے اسے اگر ہرا سکتے ہو تو ہرا لو۔ اب یہ عام سا نظر آنے والا شخص بادشاہ کے پہلوان کے پاس آیا اور کہتا ہے میں تیرے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے پہلوان نے کہا تو مجھے پہلوان تو نظر نہیں آتے۔ یہ کہتا ہے میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ اب دونوں نے جب ہاتھوں میں ہاتھ دیے نا تو وہ ہولے سے آہستہ سے یہ آدمی بادشاہ کے پہلوان سے کہتا ہے تو نے ٹھیک جانا اور سمجھا اور بوجھا، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو ایک درد کا مارا آدمی ہوں، میرے نرینہ اولاد بیٹا کوئی ہے نہیں، بیٹیاں تھی کچھ کو بیاہ چکا ہوں، آخری بیٹی میری رہتی ہے اور اس کی شادی کے لیے میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو میری بیٹی کی شادی میں مدد کی نیت سے اگر تو ہار جائے، روزانہ جیتتا ہے، تیرا بڑا نام ہے، ایک ہار گیا کشتی تو تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، پیسہ بھی تیرے پاس بڑا ہے، لیکن اگر تو آج مجھ سے ہار گیا تو تو ایک بیٹی کو باعزت طریقے سے بابل کے گھر سے پیا کے دیس تک پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ جب اس آدمی نے بادشاہ کے اس پہلوان سے کچھ ایسے درد بھرے انداز میں باتیں کی تو بادشاہ کا جو پہلوان تھا اس کا دل بھی پسیج گیا اور وہ جان بوجھ کے اس آدمی سے کشتی ہار گیا۔ بادشاہ کا بکا رہ گیا کہ میرا پہلوان ایک عام سے نظر آنے والے شخص سے کیسے ہار سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھی ایک مرتبہ پھر لڑو۔ دوبارہ بادشاہ کا پہلوان جان بوجھ کے ہار گیا۔ جب دوبارہ ہارا نا تو اب نہ صرف یہ کشتی ہارا بادشاہ کا پہلوان بلکہ یہ بادشاہ کی نظروں سے بھی گر گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، حکم دیا کہ اس میرے شاہی پہلوان کو پکڑ کے اس گراؤنڈ کے اس جگہ جہاں پہ دروازہ لوگ داخل ہو کے آ رہے ہیں وہاں پہ بٹھا دیا جائے بطور سزا، اور جو بھی وہاں سے گزرے جاتے ہوئے جو بھی اس کے دل میں آئی سے بادشاہ کے پہلوان کو جو مرضی کہنا چاہے۔ اب جب یہ تہوار ختم ہوا تو جو بھی جاتا بادشاہ کے پہلوان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا، کوئی ٹھڈے مارتا اور جناب کوئی گالیاں نکالتا، کوئی آنکھیں نکالتا، پتہ نہیں کیا کیا بے عزتی، بے حرمتی اور توہین کی۔ سارے چلے گئے، بادشاہ نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ لیکن جس سے بادشاہ کا یہ پہلوان ہارا تھا اس آدمی کو بڑا انعام ملا اور اس نے جا کے دھوم دھام سے باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب بادشاہ کا جو پہلوان تھا یہ گھر گیا اور گھر جا کے لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے، تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا بادشاہ اور میرے ملک کے لوگ میری ذات سے محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ میری ذات سے نہیں، میرے ہنر سے، میرے فن سے، میری پہلوانی سے محبت کرتے تھے۔ آج تک میں جیتتا رہا تو ان سب کا منظور نظر رہا، لیکن اگر آج ایک کشتی ہارا ہوں تو لوگوں نے اتنی بے عزتی کی، اتنی توہین کی، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی محبتیں دکھاوے کی تھی، ان لوگوں کی محبتیں جھوٹی ہیں۔ تو پھر ان جھوٹی محبتوں کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو ضائع کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے کی توقع کیا بنتی ہے؟ کیوں نہ میں اس مالک سے پھر پیار کروں جو سچا پیار کرتا ہے اور اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے سچا پیار کرتا ہے۔ بس یہ سوچنے کے بعد امام غزالی، یعنی اب میں نام تو لے چکا، وہ بادشاہ کا پہلوان پھر دینداری کے راستے پہ جو آیا تو اتنا آیا
کہ جناب قرآن کا علم، حدیث کا علم اور ولایت کے مقام اور مرتبے پہ پہنچا، اور آج تک دنیا انہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ تو پیارے دوستو، بات یہی ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ غرض کی محبتیں ہیں، وہ مطلب کی، وہ مفاد کی محبتیں ہیں۔ کسی کو کوئی غرض، مطلب، مفاد ہو تو وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کی توقعات اور مفادات اور جو غرض و غایت ہے یہ سب ختم ہو جائیں تو پھر لوگ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن وہ مالک اپنے بندے سے سچا پیار کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، اور روزانہ بلاتا ہے اپنی طرف کہ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور جو سچے دل کے ساتھ اس دنیا داری کو ترک کر کے مالک کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک، یہ تو انسان رہے، اللہ پاک پھر اس بندے کی محبت جانوروں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ سے پیار کرتے تھے، اللہ نے اپنی پوری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ملیں گے دوبارہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔